ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاء اللہ الکریم مدینہ پاک کے فضائل کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پہنچائیں گے۔ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ ہمیشہ سارے فرشتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا، ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور کو پہنچائیں گے کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یعنی قیامت کے اس دن کی ڈیوٹی والے فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جھرمٹ میں لے کر اللہ پاک تک پہنچائیں گے، دلہا کی طرح۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات جلد 2 صفحہ نمبر 308 پر ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر تھا کہ ایک اعرابی عرب کے دیہات کا رہنے والا آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی اس میں پارہ 5 سورۃ النساء کی یہ آیت بھی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اے میرے آقا و مولا، میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے۔ ترجمہ: اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا
تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر خوشبودار ہو گئے۔ میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آرام فرما ہیں، جس میں پاک دامنی، سخاوت اور عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اس اعرابی سے ملو، اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ پاک نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس اعرابی دیہاتی کا گریہ و زاری کرنا، اس کا رونا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار میں تڑپنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پکارنا، حضور کی بارگاہ اقدس میں آنسو بہانا کام آ گیا، اور غلاموں کے حال سے خبردار اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسے مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ معلوم ہوا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج بھی مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، آج بھی گناہ گاروں کو دامن رحمت میں چھپا لیا جاتا ہے، آج بھی بے سہاروں کی بگڑیاں بنتی ہیں، آج بھی غم کے ماروں کی غم خواری کی جاتی ہے، اور آج بھی خالی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ دنیا میں آج بہت سے ایسے کئی لوگ موجود ہوں گے جن کے پاس بے انتہا مال و دولت ہے، جنہوں نے دنیا بھر کی سیر بھی کی ہوگی، مگر عاشق رسول کے مرکز عقیدت مدینہ منورہ اور اس کے حسین و دلکش مقامات کی زیارت سے محروم ہوں گے، جبکہ دوسری جانب وہ عاشقان رسول بھی ہوں گے جن کے پاس مدینہ شریف جانے کے لیے نہ تو مال تھا اور نہ ہی جانے کے اسباب، مگر زیارت مدینہ کے لیے ان کا رونا، ان کی سچی تڑپ، مسلسل دعائیں اور مخلصانہ کوششیں رنگ لائیں، اسباب بنتے چلے گئے، اور بالآخر انہیں بھی مدینہ پاک اور سبز گنبد کی زیارت کا جام پینا نصیب ہو گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہیں مدینے کو جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، مدینہ طیبہ ایسا بابرکت و عظمت والا مقدس و محترم مقام ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اس کا واپس آنے کو جی نہیں چاہتا، کیونکہ مدینہ طیبہ میں ہمارے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا روضہ مبارکہ اور آپ سے منسوب بے شمار یادیں موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایسا دلی سکون ملتا ہے کہ جو دنیا کے کسی شہر اور کسی خوبصورت مقام پر بھی نہیں ملتا، لہٰذا اگر کبھی راہ مدینہ میں کوئی پریشانی آ جائے یا مدینہ طیبہ میں کوئی تکلیف استقبال کرے تو صبر کر کے سعادت سمجھ کر اسے قبول کر لینا چاہیے کہ وہاں تکلیف پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کے محبوب نے اپنی شفاعت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ارادتاً میری زیارت کو آیا وہ قیامت کے دن میری حفاظت میں رہے گا۔ جو شخص مدینے میں رہائش اختیار کرے گا اور مدینے کی تکالیف پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جو شخص حرمین یعنی مکے مدینے میں سے کسی ایک میں مرے گا، اللہ پاک اس کو اس حال میں قبر سے اٹھائے گا کہ وہ قیامت کے خوف سے امن میں رہے گا۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ مختصر وضاحت،
آپ کے علاوہ کس کی مجال ہے کہ میدان محشر میں رضا کی شفاعت کرے، کیونکہ وہاں شفاعت کے دولہا تو آپ ہی ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کے لیے راہ مدینہ کا ہر کانٹا بھی پھول کی طرح ہے، لہٰذا سفر مدینہ کے دوران اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تنگ کرے، دھکا دے، خلاف مزاج بات کہہ دے، اچانک کوئی زمینی یا آسمانی آفت آ جائے، تو اس موقع پر بے صبری کرنا، آہو بکا کرنا، الجھنا، بدلہ لینا اور شکوے شکایات کرنا بہت بڑی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ یوں ہی جتنا عرصہ مدینہ پاک کی فضاؤں میں گزرے تو کوشش کیجیے کہ ادب و تعظیم کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ والے مدینہ پاک کا بہت زیادہ ادب و احترام بجا لاتے ہیں۔ آئیے ایک زبردست عاشق رسول بزرگ کی مدینے سے محبت اور وہاں کے ادب کے بارے میں دو دل نشین واقعات سنتے ہیں۔ چنانچہ مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عاشق رسول اور مدینہ منورہ کا بہت زیادہ ادب یعنی رسپیکٹ کرنے والے تھے۔ آپ مدینہ میں رہنے کے باوجود قضائے حاجت کے لیے حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے اور حدود حرم سے باہر جا کر اپنی طبعی حاجت سے فارغ ہوتے۔ نمبر 2، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور تعظیم خاک مدینہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ میں نے عرض کی، یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں یہ سب آپ کو تحفے یعنی گفٹ میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی، ایک گھوڑا آپ اپنے لیے رکھ لیجئے۔ فرمایا، مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ سبحان اللہ! سنا آپ نے امام مالک کس قدر زبردست عاشق رسول مدینہ شریف سے محبت اور اس کا ادب کرنے والے تھے۔ چونکہ آپ عالم مدینہ بھی تھے، لہٰذا ادب آپ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جبکہ آج ہمارے معاشرے کو علم و ادب دونوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علم کی دولت پاس ہوگی تو ادب کی سعادت بھی ملے گی، اور علم سے خالی ہوں گے تو خطرہ ہے کہ بے ادبی کی گہری کھائی میں جا گریں۔ خصوصاً سفر مدینہ کے دوران تو زائر مدینہ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور با ادب رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ یہ وہ در ہے جس کا ادب ہمارے اللہ کریم نے ہمیں سکھایا ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں تھوڑی سی سستی و کوتاہی کا مظاہرہ کرنا بہت بڑے نقصان کا سبب ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک عبرت ناک واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ چنانچہ ایک شخص مدینہ منورہ میں ہر وقت روتا اور معافی مانگتا رہتا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا، ایک دن میں نے مدینہ طیبہ کے دہی کو کھٹا اور خراب کہہ دیا۔ یہ کہتے ہی میری معرفت سلب ہو گئی اور مجھ پر عتاب غضب ہوا کہ دیار محبوب کی دہی کو خراب کہنے والے نگاہ محبت سے دیکھ محبوب کی گلی کی ہر چیز عمدہ ہے۔ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے جانے والوں کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہوتا ہے، ان کے نصیب چمک رہے ہوتے ہیں، وہ سعادتوں کی معراج کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، ان پر رحمت الہی کی چھما چھم بارشیں برستی ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ روضہ انور کی زیارت کا جام پینے والے خوش نصیبوں کو تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے شفاعت کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا،
جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ کیسا عظمتوں اور برکتوں والا مقام ہے کہ جس کی زیارت کریں تو شفاعت کی خیرات ملے، وہاں رہیں تو برکتیں عطا ہوں، اور اگر وہیں دم نکل جائے تو شفاعت کا وعدہ ہے۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے مدینہ منورہ وہ مقدس ترین مقام ہے جو بے شمار خوبیوں سے مالا مال ہے۔ آئیے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے مدینہ شریف کی چند خصوصیات کے بارے میں سنتے ہیں اور اپنے دل میں اس پاکیزہ شہر کی عظمت مزید بڑھانے کا سامان کرتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی 14 خصوصیات۔ روئے زمین کا کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اسماء گرامی یعنی مبارک نام اتنے زیادہ ہوں جتنے مدینہ منورہ کے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کے 100 نام تحریر فرمائے ہیں۔ نمبر 2، مدینۃ المنورہ ایسا شہر ہے جس کی محبت اور یاد میں دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں اور تعداد میں قصیدے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت کی اور یہیں قیام پذیر رہے۔ نمبر 4، اللہ پاک نے اس کا نام طابہ رکھا۔ نمبر 5، سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر اس سے محبت اور شوق کی وجہ سے اپنی سواری تیز کر دیتے۔ نمبر 6، مدینۃ المنورہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا قلب مبارک سکون پاتا۔ نمبر 7، یہاں کا گرد و غبار اپنے چہرہ انور سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ نمبر 8، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ نمبر 9، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ نمبر 10، یہاں مرنے والے کی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ نمبر 11، جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 12، حجرہ مبارکہ اور منبر منورہ کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ نمبر 13، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نمبر 14، مدینہ منورہ کی سرزمین پر مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔